سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں یا انا کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں یا نحنو کے ذریعے۔ انا کا مطلب میں اور نحنو کا مطلب ہم۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا، اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں تو وہاں نحنو کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن جہاں اللہ پاک اپنی کسی جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، چاہے وہ جلالی ہو یا جمالی ہو، تو وہاں پہ اللہ پاک انا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ جس سے اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ انی اعذب عذاباً، کہ بے شک میں عذاب دوں گا۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک میں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک میں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک جو ہے انا کے ذریعے اپنی محبت، اپنی شفقت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مفسرین کرام یہاں پہ یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں غفور الرحیم کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ استعمال فرماتے ہیں اپنے اسماء الحسنی میں سے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک رحمت کا ذکر پہلے فرماتے ہیں اور مغفرت کا ذکر بعد میں فرماتے ہیں، اور عموماً یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ پاک نے اس سے پہلے اپنے کسی علم یعنی کہ قرآن کا ذکر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ علم اور قرآن جو ہے یہ میری بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کی بہترین مثال الرحمن علم القرآن ہے کہ اللہ پاک نے رحمت کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر تم نے میری رحمت کا کوئی عکس دیکھنا ہے تو تم قرآن کو دیکھو کہ میرا تمہیں قرآن دینا یہ میری رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ تو یہاں پہ بھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک انا انزلنا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس کے پیچھے اللہ پاک کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی شفقت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر ایک نقطہ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی عظمت جلال شان کے لیے انا کا لفظ آتا ہے، مگر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں عظمت والی ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نام نہیں لیا جاتا، اور وہاں پہ ان کی جگہ ان کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کا نام نہیں لیتے ہیں، کسی بڑے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور اس کی جگہ ہم کوئی اور معتبر لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، یہ اس سے اللہ پاک کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر قرآن پاک کے نزول کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں 2 الفاظ استعمال فرماتے ہیں، ایک انزلہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور ایک تنزیل کا۔ تنزیل باب تفعیل میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا آہستہ آہستہ کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، تدریج کے ساتھ کرنا، اور جو انزلہ باب افعال سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا دفعتاً کر دینا، یکدم ایک کام کو مکمل کر دینا۔ جیسے کہ اردو زبان میں ہم 2 لفظ بولتے ہیں، ایک اعلان بولتے ہیں اور ایک تعلیم بولتے ہیں۔ اعلان فوراً کر دیا جاتا ہے، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے وہ فوراً نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے انزال میں اور تنزیل میں، کہ انزال میں کسی کام کا فوراً کرنا پایا جاتا ہے اور تنزیل میں آہستہ آہستہ۔ یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، انزلنا کے ساتھ، یعنی کہ دفعتاً نازل کیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانی دنیا سے لوح محفوظ میں پورا قرآن پاک یکدم اور مکمل نازل ہوا تھا، اور پھر لوح محفوظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا، اس لیے وہاں پہ تنزیل کا لفظ آتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں قرآن پاک میں انزلہ کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا قرآن کا آسمانی دنیا سے نازل ہونا، اور جہاں کہیں تنزیل کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ لوح محفوظ سے دنیا میں قرآن کا آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونا۔ تو جیسے ہم نے یہ کہا کہ شب قدر جو ہے وہ نزول قرآن کے جشن کا دن ہے، اس رات میں اللہ پاک نے یکدم پورا قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں اتار دیا تھا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مگر کب نازل کیا ہے؟ ایک قدر والی رات میں۔ یہ قدر کیا ہی خوبصورت لفظ ہے، اور مفسرین کرام نے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قدر سے مراد اس رات کا عظمت والا ہونا، شرف والا ہونا، قدر و قیمت والا ہونا ہے، اور میرے لیے یہ رات کیسے قدر و قیمت والی ہے کہ جو انسان اپنی بے عملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیتا ہے، بے حیثیت کر دیتا ہے، اس رات کی توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہت قدر و قیمت والا، صاحب عظمت اور صاحب شرف انسان بنا لیتا ہے۔ گویا کہ ایک رات سے ہی جو ہے انسان کا نصیب بدل جاتا ہے، انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، پوری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام ایک نقطے کو یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک دنیا میں آیا تو اس پوری دنیا میں تبدیلی آئی تھی۔ سب سے پہلے تو آسمانی دنیا میں تبدیل آئی تھی کہ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، اب ہم آسمانی باتیں کیوں نہیں سن سکتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ زمین پہ جا کے دیکھو کہ زمین پہ کیا ہوا ہے۔
لہٰذا اللہ پاک نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے، وہ تو لمحوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں۔ تو پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد جب وہ وادی نخلا میں نبی علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ معاملہ زمین میں ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا میں تبدیلی آئی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آسمان سے اس دنیا میں جو خیر اور برکت اتاری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی صورت میں ہے اور ایک قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا کی ساری مخلوقات کو پتا تھا کہ آج دنیا میں کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کا ایک جشن تھا، ان کے لیے ایک مبارکباد کا موقع تھا۔ اور عوام الناس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علم والے یہودی علماء تھے ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، لہٰذا علم والوں نے بھی پہچان لیا، لیکن عام انسان جو ہے وہ اس بات کو نہیں پہچان سکے کہ آج دنیا میں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے ایک اور بہت بڑی خیر آسمان سے اتاری ہے، وہ قرآن پاک کی صورت میں اتاری ہے، اور جب یہ قرآن پاک دنیا میں آتا ہے تو یہ کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے؟ ایک تو آسمانی دنیا کی تبدیلی کا ذکر کر دیا کہ شیاطین اوپر نہیں جا سکتے۔ زمین پہ جب یہ قرآن آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی 40 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے، اور آپ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں بہت باعزت، بہت باحیثیت انداز سے رہ رہے ہیں، خاندان والے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو صادق امین کہتے ہیں، اپنے جرگے آپ سے کرواتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک محبت کرنے والی اور مال والی اور خلوص والی بیوی مل گئی ہے، اولاد آپ علیہ السلام کو نصیب ہو گئی ہے، زندگی سیٹلڈ ہو گئی ہے، لیکن یکدم آپ کی زندگی میں قرآن آتا ہے، آپ کے اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کو ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، فاقہ دیکھنا پڑتا ہے، اولادوں کے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں، زخم دیکھنے پڑتے ہیں، جہاد کرنا پڑتا ہے، آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گیا۔ اب میرے جیسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ نیگیٹو تبدیلیاں تھیں، لیکن نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی خاطر، کسی مقصد کی خاطر انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں تو جو وہ لیجنڈ قسم کی ہستیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، مگر ان سختیوں کے ساتھ جو اللہ پاک کی برکات، رحمتیں، نبی علیہ السلام کا مقام اور قرآن تھا، تو وہ کبھی بھی ان باتوں کو اپنے لیے زحمت نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن جو اصل بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ پھر اس قرآن کے آنے کے بعد اللہ پاک نے کافروں کو جو ہے مسلمان بنایا، کافروں کو صحابی کا درجہ دے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن آنے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں؟ پھر کیا یہ اسلام صرف عرب تک رہتا ہے؟ نہیں، ترک بھی آتے ہیں، ہندوستانی بھی آتے ہیں، چینی بھی آتے ہیں، مصری بھی آتے ہیں، ایرانی بھی آتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی ثقافت بدلتی ہے، زندگی بدلتی ہے، دنیا بدلتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، تو گویا کہ قرآن پوری دنیا میں ایک تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خیر و برکات آج تک قائم ہے۔ تو یہ جو شب قدر کی رات ہے جس میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے، تو اس رات میں ایک انسان اس کو حاصل کر لے اگر، تو گویا کہ وہ بھی قدر و قیمت والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی تبدیلی کا بہت بڑا دن آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رمضان، یہی راتیں جو ہیں میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آ رہی ہوں۔ میں اب سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی، میری کوئی عزت نہیں تھی، میری کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے مجھے اللہ کے ہاں کوئی مقام دلا دے، میری عزت کو بحال کر دے، میرے مقام کو بحال کر دے۔ اس لیے یہ قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، حیثیت والی رات ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کا قول یہ ملتا ہے کہ یہ رات اپنی ذات میں قدر و منزلت والی ہے، اور اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ قدر و منزلت والے ہیں، اور اس رات میں جو قرآن نازل ہوا وہ قدر و منزلت والا ہے۔ لہٰذا یہ ایک رات اتنی بھاری ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری خیریں اور برکتیں جو ہیں وہ اس ایک رات میں جمع کر دی ہیں، اور اس رات کو اللہ پاک ہر مومن کی زندگی میں لے کر آتے ہیں کہ فائدہ اٹھاؤ اس رات سے، اور اپنے آپ کو بدل کے رکھ دو، اپنی زندگی کو بدل کے رکھ دو، آنے والے مستقبل کو بدل کے رکھ دو، اپنا پورا ماضی جو ہے وہ تبدیل اللہ تعالیٰ سے کروا لو۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس رات کو عزت والا بنا دیا قرآن کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی بابرکت ہستی کی برکات میں اضافہ ہوا اس قرآن کی وجہ سے، لہٰذا ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اس رات میں اپنی عزت میں اضافہ کر لے، اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کر لے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر و منزلت والی کیوں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی برکات، اللہ کی رحمتیں، اللہ پاک کے انوارات جو ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ برکت والے ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس رات میں ہر چیز بڑھ رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے، بلندی کی طرف جا رہی ہے، اس لیے یہ قیمتی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، جو انسان کی منزلیں بدل دیتی ہے، اس کے راستے بدل دیتی ہے، اس کا مقام بدل دیتی ہے۔ پھر قدر کا ایک اور خوبصورت معنی جو قدر و منزلت کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس رات میں مومن کی عبادت کو بہت سراہا جاتا ہے، بہت محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
اس کی تھوڑی سی عبادات کو بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ ہماری عبادات کو دیکھنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور وہ ہماری عبادات کو دیکھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کس قدر انسان کے اعمال کو جو ہے آسمانی مخلوق سے سراہا جا رہا ہے۔ بعض اہل علم یہ نکتہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تھا تو فرشتوں کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ اللہ پاک یہ انسان تو بہت فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اللہ پاک انہی فرشتوں کو زمین میں اتارتے ہیں کہ جس انسان کو بنانے کے اوپر تم نے میرے سے سوال کیا تھا، جاؤ جا کے دیکھو میرے بندوں کی عبادات کو، ان کے سجدوں کو دیکھو، ان کے آنسوؤں کو دیکھو، ان کی دعاؤں کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان کیا ہے اور میں نے کیسے بنی آدم کو عزت دی ہے، کرمنا بنی آدمہ، اور اس انسان کا ہمارے ہاں کیا مقام ہے۔ جاؤ آج سب زمین پہ اتر کے میرے بندوں کی اس عزت اور منزلت کو دیکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میں اس رات میں ایسی ہی ہوں جیسا اللہ پاک مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر قدر کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ تقدیر اور حکم سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ بھی تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا جو حصہ بھی اس سال میں رمضان سے لے کے اگلے رمضان المبارک تک پیش آنے والا ہوتا ہے، ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر انسان کی زندگی، موت، رزق، بارش، اس کی تقدیریں جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جن فرشتوں کے ذمہ یہ امور لگائے جاتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اور اسی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، برکت والی رات بھی کہا گیا ہے۔ اب اس بات کو آپس میں اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو جس رات میں اللہ پاک میرے بارے میں اگلے سال کے فیصلے جو ہے وہ نافذ فرما رہے ہوتے ہیں اور اس رات کو برکت والا بھی کہا گیا ہے، تو ہم نیچے زمین پہ بیٹھ کے کیا کریں؟ یہ تو سارے آسمانی معاملے ہیں، اللہ پاک نے جو نازل کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن میری ذات کے ساتھ اس کا تعلق کیوں ظاہر ہوتا ہے کہ ہم زمین سے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں کہ مالک اللہ جو فیصلے بھی میرے حق میں اتارے جائیں، اللہ وہ برکت والے ہیں، وہ خیر والے ہوں، میرے لیے آسانیوں والے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل اس سال میں میرے لیے آنی بھی ہے تو اگر اس رات کی عبادت مجھے نصیب ہو جاتی ہے تو وہ مشکل سہنا میرے لیے آسان ہو جائے گی، اس کو ڈیل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اللہ پاک اس مشکل کو میرے لیے آسان بھی کر دیں گے۔ تو گویا کہ جب آپ کی زندگی کے بہترین فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں آسمانوں کے اوپر، تو پھر زمین میں ہمیں کس کیفیت میں ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ ہمارے ٹیچر بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آسمانوں پہ ہمارے نصیبوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم زمین پہ اللہ پاک سے ان فیصلوں کی بہتری کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں مانگ لیں اپنے لیے، پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے مانگ لیں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے لکھی ہوتی ہیں، کنفرم یہ بندے کو ملنی ہی ملنی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے یوں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر میرا بندہ مانگے گا تو دوں گا، اگر نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے مانگنے سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ بہترین رات ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کر ایکسٹرا اللہ پاک کی ذات سے لے لیں۔ اور ایک قول جو ہے وہ قدر کا طاقت سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات بڑی طاقت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک نے اپنے قرآن کو اتارا جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، پوری دنیا کے حالات تبدیل ہوئے، اللہ نے کل کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ تو اس رات میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اگر دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے تو یہ میری عادتوں کو، میرے رویوں کو، میرے نصیب کو، میرے حالات کو بھی بدل سکتی ہے۔ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، تو اس رات میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ پھر قدر کا ایک معنی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات تنگی والی ہے، یعنی کہ اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین کا کرۂ ارض جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان دنیا کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چراتا ہے۔ اس کے چرنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی اور فرشتہ قدم رکھ سکے۔ جیسے کہ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، آسمانی دنیا کے اوپر ہے، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان 70,000 فرشتوں کی باری نہیں آتی ہے۔ اس قدر تعداد ہے آسمانی دنیا میں فرشتوں کی جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اتنی کثرت سے فرشتے زمین کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ زمین کا کرۂ ارض جو ہے وہ ان کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ اور پھر سوچیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مومن کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، لہٰذا یہ 10 دن اور یہ 5 راتیں ہماری زندگی کی بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت قیمتی دن ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں میں آپ علیہ السلام اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے اور اہل بیت کو جگایا کرتے تھے کہ اٹھو، یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔
ہمارے بعض استاد فرمایا کرتے تھے کہ 20 دنوں میں اپنی انرجی کو سنبھال کے رکھا کرو تاکہ آخری 10 دنوں میں بھرپور محنت کر سکو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم آخری 10 دنوں میں بہت غافل اور سست ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ آخری 10 دن جو ہوتے ہیں پورے رمضان کو لینے والے دن ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، فرشتے زمین پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ وہ ہم سے مصافحہ کر کے گئے ہیں؟ حالانکہ کتنے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں کو باقاعدہ سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سوال تھا کہ میری آنکھیں تو یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ان راتوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص تعلق نصیب ہو جائے، تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک کی طرف سے فضل اور کرم کے معاملے ہیں اور کوئی مخلوق تم سے مل کر گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان راتوں کی کیفیات، ان راتوں کے سچے آنسو، سچی دعائیں جو ہیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔